اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اولا، حمزہ حرف استفہام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. واو زائدہ ہے، یہاں پہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن صرف یہ عرب کلام میں استعمال ہوتی ہے. زائدہ ہے، اس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالی. اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما، ان باتوں کو، یسرون، جس کو وہ چھپاتے ہیں. ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما، ان باتوں کو، یسرون، جسے وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون، وما، اور ان باتوں کو، یعلنون، جس کو کل جو سبق میں آخر میں ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ بات تھی کہ منافقین جو تھے جب مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اس حوالے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے. ہم بتایا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے علماء نے یہ نشانیاں بتلائیں تھیں کہ نبی آخری زمان کی یہ نشانیاں ہوں گی. تو اس پر جو ہے وہ جو یہودی جو تھے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ منافق بھی یہودی ہی تھے تو ان کی قوم قبیلے کے ہی تھے، تو ان سے کہا کہ تم ان مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے ایسی باتیں کیوں کرتے جو صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی تھی، تمہارے انبیاء کے ذریعے تمہیں بتائی تھی، تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو. پھر وہ کل کو جو ہے تم سے حجت بازی کر سکتے ہیں، ہمیں اس بارے سے پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء نے بھی تمہیں بتایا ہوا تھا کہ ایسی ایسی ہوں گی نشانیاں اور اب تم ایمان نہیں لاتے. ان کو نہ بتایا کرو اس طرح کی بات. میری آواز صاف آ رہی ہے یہ مطلب جی آواز جی استاد جی صاف آ رہی ہے. اچھا، میری طرف سے تو مسئلہ شاید نیٹ کا ہی مسئلہ ہے. استاد جی آواز صاف آ رہی ہے. جی پھر جن کو مسئلہ آ رہا ہے شاید ان کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا. اچھا جی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کوشش میں چلتی تو اللہ درست عمل نہیں تھا. اچھا، یہاں پہ ایک ضمن ایک اور سوال آتا ہے کہ ذہن میں کہ جب یہود کو ان کے علماء نے زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ علامات پر کہتا ہے کہ ہم کو اور دین حق کو، مطلب دین حق سے متعلق قرآن پاک اور اس کی چیزوں کو ایسے طور پر جانتے جیسے ہی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو احوال ملتے ہیں اس میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جب ان کی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی جو مدینہ میں قبائل آباد تھے اوس و خزرج کے، تو ان کو کہا کرتے تھے جب نبی آخر زمان آئے گا. ایک اور میسیج ہے کہ آواز کٹ رہی ہے. جی استاد جی ابھی آواز کٹ رہی تھی. پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے.
اس میں اب کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو میں درست کر سکوں، شاید انٹرنیٹ کا ہی مسئلہ ہے۔ چلے اب اللہ یا علام تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ یہود جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامات کو جانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر وہ علامات بھی موجود پاتے تھے، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ ان کی شریعت کے ہی موافق ہوگا، یعنی ہمارے علماء نے اور اسی طرح نصارہ کو بھی علیہ السلام نے، تو یہ دونوں گروہ جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، یعنی بنی اسرائیل کی جو شریعت تھی اس کتاب کے موافق ہی اپنا جو ہے وہ احکامات کو آگے جاری رکھے گا۔ تو لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے انہوں نے وہ تمام علامات بھی پا لی، ٹھیک، اس وجہ سے پھر ایمان نہیں لائق بردار ہونا پڑ رہا تھا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، علیہ السلام کی شریعت ہی کے زیادہ تر احکامات میں تورات ہی کے تابع تھے۔ ہاں کچھ باتیں جو یہود علماء نے اپنی طرف سے دین کے نام پر گھڑ رکھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تردید کی تھی اور ان کی تکذیب کی تھی، وگرنہ مجموعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باوجود یہ کہ صاحب کتاب نبی تھے، شریعت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی تورات کی پیروی کرتے تھے۔ تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جن کی ہمیں بشارت دی گئی ہے وہ تورات ہی کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک میں ان کے جو غلط عقائد تھی ان کی کھلم کھلا تردید کی گئی، تو اس وجہ سے پھر وہ اپنے باطل نظریات کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ باوجود ہے کہ وہ علامات کے انہوں نے دیکھ لی تھی، خوب جانتے تھے، ایمان کیوں نہیں لے کر، تو یہ اس کی وجہ تھی۔ آگے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، یہاں پر کچھ کا میں نے یہ من کا ترجمہ کیا ہے، میں نے کل بھی اس کا بتلایا تھا کہ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، کے لیے آتا ہے، آگے جب کبھی آئے گا تو اس کا میں ذکر کر دوں گا، اور یہاں پر یہ تبعیض کے لیے آتا ہے، تبعیض کا مطلب ہوتا ہے کہ بعضیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو کچھ کا معنی میں نے کیا ہے یہ من تبعیضیہ کی وجہ سے کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، امیون، نا سمجھ ایسے ہیں یا ان پڑھ آپ کہہ لیں تو، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ایسے ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے۔ امیون یہ امی کی جمع ہے، امی اصل میں ہمارے ان پڑھ سے مراد ہمارے یہاں پہ ویسے اردو طبقے میں جو ہے یہ اردو زبان کے اندر جب ان پڑھ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس سے مراد جاہل، گنوار اور اس طرح کا مترادف اس کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ امی کا مطلب ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا صرف، اور اپنی بات کو لکھ نہیں سکتا، جس کے اندر خط کو امی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو تو کیا وہ جاہل بھی ہوتا ہے؟ یہ لازمی نہیں ہے، یہ اس کے مترادف نہیں ہے کہ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو لازماً یقیناً جاہل بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کتابت علم کو بعد میں ایک خود ذریعہ علم جو ہے وہ کتابت کے، بلکہ اپنے علم کو آگے منتقل کرنے کا ذریعہ جو ہے کتابت ہے۔
تو اس پڑھنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے اور وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس سماعت کے لیے کان بھی موجود ہے، وہ سن سکتا ہے، اور سننا سب سے اہم ذریعہ وہ کان ہے۔ کان کے ذریعے سے انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے، یہ مطلب جس کو کہا جائے نا کہ بنیادی جو سب سے وہ ذریعہ علم ہے وہ کان ہے، سماعت ہے انسان کی، کیونکہ اگر سماعت نہ ہو تو انسان کی قوت گویائی بھی اس کو کسی کام نہیں آتی، کیونکہ وہ کسی چیز کے بارے میں پھر علم اور ادراک رکھ ہی نہیں سکتا۔ صرف بصارت کے ذریعے سے وہ جو اس کے بارے میں اپنے تصور قائم کرے گا، تصور ہی ہوگا۔ اگر سماعت نہیں ہوگی تو وہ اس کے متعلق کامل طریقے سے دوسرے لوگوں سے سن کے اس کے متعلق وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکے گا، اور دوسری بات وہ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہم جو وہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے تو پھر زبان کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے وہ آگے منتقل کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرائع علم میں سب سے اہم اور سب سے بڑا جس سے علم حاصل کرتے ہیں وہ سماعت ہے، سننا ہے۔ سننے کے ذریعے سے ہم سب سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، دیکھنے سے بھی کرتے ہیں لیکن دیکھنا بھی بعض اوقات جو ہے وہ سننے کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جانتا صرف اور یہاں پر بھی یہی مراد یہاں پر اس کے آگے وضاحت آ رہی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان بنی اسرائیل میں سے یعنی یہود میں سے کچھ امی نا سمجھ ایسے ہیں، لا يعلمون کتابا، جو کتاب نہیں جانتے، جو کتاب نہیں جانتے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ براہ راست کتاب پڑھ کے اس کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے۔ ٹھیک، لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر چند آرزویں۔ امانی امنیت ان کی جمع ہے، امنیہ کہتے ہیں خواہش آرزو کو، امانیہ اس کی جمع ہے، الا امانیہ، مگر چند آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ الا مگر، انہم، ان یہ یہاں پر نافیہ ہے، اگر حرف استثناء الا اس سے پہلے ان کا لفظ آ جائے، ویسے تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن وہ ان شرطیہ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے بعد حرف استثناء لفظ الا آ جائے تو پھر وہاں پر ان کا مطلب نفی والا کرتے ہیں، وہ نافیہ بنتا ہے۔ وَإِنْ، اور نہیں ہیں ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرنے والے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک تو ان کے علماء کی جو جانتے بوجھتے تھے لیکن کتمان حق کرتے تھے، ان کا اخبار بیان کیا کہ وہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لاتے، اور جو ان میں سے سادہ لوگ تھے جو بیچارے تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، تو ان کی کیا حالت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ صرف چند آرزو ہیں جو انہوں نے پال رکھی ہیں، اور بس، اور جو آرزویں بھی ہیں وہ بس ان کا گمان ہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گمان یا چند آرزویں کیا تھی؟ وہ یہ بنی اسرائیل کی اپنے متعلق خوش فہمیاں اور اپنے متعلق چند خصوصیات جن کا وہ یقین رکھتے ہیں اور آج بھی رکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، اور ہم جیسا، کیونکہ ہمارے میں انبیاء مبعوث ہوئے تو ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں انبیاء ہمیں مبعوث ہوتے رہے۔ تو اس طرح کے اپنے متعلق جو اپنے ان میں سے جو سادہ لوگ ہیں، ایک آگے بھی تذکرہ آ جائے گا، وقالوا لن تمسنا النار، کہیں گے اگر ہم جہنم میں بالفرض چلے بھی گئے تو ہمیں صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ نہیں، ہمیں تھوڑے دن آگ میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ناسمجھ ایسے، ان پڑھ ایسے جو کتاب نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر آرزویں پالے ہوئے ہیں، وہ یعنی آرزویں جو ہیں وہ ان کی صرف خوش گمانیاں ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فویل، پس بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ویل کا لفظ یہ ہلاکت اور بد دعا کے لیے عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ عرب میں کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو بد دعا دینی ہو ہلاکت کے حوالے سے اس کی، تو اس کے لیے لفظ ویل کا استعمال کیا جاتا ہے، ویل لک،
تمہارے لیے بربادی ہو، ویل لہو اس کے لیے بربادی ہو. تو یہاں پر کیا فویل للذین، فویل پس بربادی ہے، ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم جو لکھتے ہیں، یکتبون کتب یکتب کتابتن اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں سے. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خرید لے، لیشتروا تاکہ وہ خرید لیں، بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے مطلب اس عمل کے ذریعے سے، ثمنن قلیلا ثمنن پیسے، قلیلا تھوڑے سے. ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ خرید لے اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسے. فویل لہم پس بربادی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم مما اس میں سے، یہاں پہ من وضاحت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے کس وجہ سے، کس چیز کے لیے، تو من اس کی وضاحت کر رہا ہے، جو بس جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ من بیانیہ ہوتا ہے جو آگے وضاحت کرتا ہے، تو یہاں پر من بیانیہ وضاحت کر رہا ہے. فویل لہم بس ان کے لیے بربادی ہے، مما اس کام کی وجہ سے، کتبت ایدیہم جس کو لکھا ان کے ہاتھوں نے، کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون اس کام میں سے، یکسبون جس کو انہوں نے کمایا. یہاں پر جو یہودی علماء تھے ان کا پہلے بھی ایسے تذکرہ اس کا ہو چکا تھا کہ وہ تحریف کیا کرتے تھے احکامات کے اندر. وہ امیر لوگوں کے لیے احکام الگ بتاتے تھے، غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ تورات کے مطابق عمل کروایا کرتے تھے، اور امیروں کے لیے رخصت نکال دیا کرتے تھے. اور اس سے مقصد یہی ہوتا تھا کہ امیر لوگوں کو سزاؤں سے بچا کر، اگر ان سے کوئی کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا اور وہ سزا کے جو ہے وہ سزاوار ہوتے، تو ان کے لیے پھر جو ہے نا وہ احکامات کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کر کے ان کے لیے حکم دوسرے طریقے سے بتاتے تھے تاکہ وہ سزا سے بچ جائیں. اور پھر عمراء جو لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، ان کو اس چیز کے بدلے میں ان کو وہ عطیہ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اپنی باتوں کو وہ اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے چند پیسے کما لے دنیا کے. وویل لہم مما کتبت ایدیہم تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے بھی جو انہوں نے یہ کام کیا، یعنی جو اپنی طرف سے جو کتبت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا تھا، اپنی باتوں کو اللہ کی باتیں بنا کر پیش کرنا، اس وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. وویل لہم مما یکسبون اور اس چیز کے لیے جو داعیہ پیدا ہوا، جس چیز نے ان کو اس کام کے لیے مجبور کیا کہ چند ٹکے دنیا کے کمانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، تو اس داعیے کی وجہ سے، اس دل میں جو ان کے خیال پیدا ہو، اس خیال کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہمیں. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر ایامم معدودہ، ایامن یوم کی جمع، یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع، تو معدودہ گنے چنے، معدود کا مطلب ہوتا ہے گنا ہوا. تو اگر یہاں پہ چونکہ ایامن نکرہ کے ساتھ اس کو ملا کے ذکر کریں گے تو تقلیل کے معنی میں ہوگا، یعنی گنے چنے بس تھوڑے سے دن. وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ مگر چند دن، مگر چند دن. قل آپ ان سے کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ
کیا، یہ حمزہ حرف استفہام کا ہے، اس کا مطلب کیا، اتخذتم عند، یہ اصل میں یہاں پہ اتخذتم تھا، قل اتخذتم، دوسرا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہوتا ہے یہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو اتخذتم پڑھ رہے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا تھا، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، وعدہ، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا تھا، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز خلاف نہ کرے گا، فلن یخلف، کہ ہرگز خلاف نہ کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے وعدہ کے، ام تقولون علی اللہ، یا تم کہہ رہے ہو، ام تقولون، یا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، ایسی بات، لا تعلمون، جسے تم نہیں جان، لا تعلمون، جسے تم نہیں جان۔ ہاں، یہود کا اپنے بارے میں جیسے پیچھے میں نے کہا نا کہ وہ چند آرزویں پالے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے، اسی طرح ہم اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر بھی چند دن جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم واپس اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ سے اس کا کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو، ہاں کہ بھائی بنی اسرائیل جو ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اگر جہنم میں جائیں گے تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ مستبری ہو جائیں گے۔ تو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ کے بارے میں ایسی بات فرض کیے ہوئے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی۔ تو حقیقت بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا بنی اسرائیل کے متعلق کہ تم جیسا کچھ مرضی کر لو تو تمہیں جو ہے وہ جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، تو یہ ان کی اب خوش گمانی تھی، ایسا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، وہ شخص، من، وہ شخص، کسب سیئۃ، جس نے ارتکاب کیا، کسبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کمانا، کوشش کرنا، کسی کام میں لگنا، تو کسبہ کا مطلب ہم یہاں پہ مرادی معنی کریں گے ارتکاب کرنا۔ بلا، کیوں نہیں، بلا من کسبہ، جس نے ارتکاب کیا، سیئۃ، برائی کا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأَحَاطَتْ، اور احاطہ کیا ہو، وَأَحَاطَتْ، اور احاطہ کیا ہو، گھیر لیا ہو، بِهِ، اس شخص کو، خطیئتہ، اس کی غلطیوں نے، خطیئتن کہتے ہیں غلطی کو، سیئاتن بھی کہتے ہیں برائی، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، تو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا ہو، بھی اس شخص کو، خطیئتہ، اس کی غلطیوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم، وہ، فیہا، جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہوں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو خاص پروانہ دے دیا ہو کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا نہیں ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تردید فرما دی، بلکہ بات یہ ہے، بلا، کیوں نہیں، بات تو ایسی ہے، من کسب سیئۃ، جس شخص نے برائی کا ارتکاب کیا اور غلطیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی مسلسل برائی در برائی کرتا چلا گیا اور اس برائیوں کے اندر ہی وہ گھرا رہا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ والوں میں سے ہے، صاحب آگ ہے وہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں اور یہ پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم کا مدار
کوئی خاص نسل سے ہونا یا خاص قوم سے ہونا اس کو نہیں بنایا، بلکہ اعمال کو بنایا۔ جو قوم یا کوئی شخص اچھے کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے کام کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں چلیں ٹھیک ہے، پھر وہ کسی دوسرے موقع پر اس کو بات کریں گے، ابھی آگے یہاں سے پہلے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ، لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، اس چیز کا وعدہ لیا۔ اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ لیا، احسان کرنے کا وعدہ لیا، بالوالدین، والدین کے ساتھ، وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ احسان کا تعلق آگے سب کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی بالوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا، والیتامہ، یتامہ یتیم کی جمع، یتیم، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ لیا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کا ہمارے یہاں پہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یتیم تو جس کا جو ہے وہ والد فوت ہو گیا تو وہ بندہ یتیم ہو جاتا ہے۔ بات ایسے ہی ہے کہ وہ بچہ یتیم ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو، لیکن تب تک جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، جب تک وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ بالغ نہیں رہتا۔ ایسا نابالغ شخص جس کا والد فوت ہو چکا ہو، اس شخص کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور مسکین، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، مختلف اس کی لکھی ہیں، کوئی فقیر کے حوالے سے بھی اس کی بات لکھی ہے، اور اس میں ایک یہ بات بھی، یعنی جو غریب اور مسکین لاچار جس کو ہم کہتے ہیں اس کو وہ مراد ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ مسکین سے مراد ہوا ہے جس کی والدہ فوت ہو چکی ہو اور اس کا پھر کوئی قرصان حال نہیں ہوتا، اور وہ گندا مندہ اس طریقے سے، وہ کیونکہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، تو قرآن پاک میں او مسکین ذا متربہ، مٹی میں لوٹ پوٹ مسکین، یہ اس کی کیفیت بیان کی۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ جس کی والدہ نہ ہو تو اس بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ پھر اسی طرح گندا مندہ اور مٹی میں جو ہے وہ خاک آلود اس طریقے سے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کی لکھی ہے۔ تو بہرحال یتیم اس جس کا والد نہ ہو، مسکین سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں غریب ہو، لاچار ہو، اور مسکین سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی والدہ نہ ہو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، ٹھیک، اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وقولوا، اور یہ کہ تم کہو گے، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ثم تولیتم، ثم تولیتم، یہ کل بھی لفظ گزر چکا، پہلے بھی ایک لفظ گزر چکا، تولا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، پلٹ جانا، رخ موڑ لینا۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، ہاں مگر چند لوگ تم میں سے، یعنی انہوں نے منہ نہیں پھیرا لیکن تم نے منہ پھیر لیا۔ ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر چند لوگ تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اعراض کرنے کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، اہمیت نہ دینا، توجہ نہ دینا کسی چیز کو، اور اسے جو ہے وہ اس کو بے وقت اس کو سمجھنا۔
اعراض کرنا، اس کا مطلب ہے کسی چیز پہ اعراض کرنا، مطلب اس سے منہ پھیر لینا، اس کو اہمیت نہ دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک اور بتا رہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تم سے اس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن تم نے اس سے کیا کیا؟ روح گردانی کی، اور تم نے اس سے اعراض کیا۔ الا قلیلا منکم، ہاں چند لوگ ایسے تھے تم میں سے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ چلیں بس آج کا سبق اتنا ہی، تو باقی انشاءاللہ کل آگے سے پڑھیں گے۔ میں اب ریکارڈنگ جو ہے وہ